अस्सलाम वालेकुम CSS PCS एंड PMS एस्पायरेंट्स, क्या हाल हैं आपके? खैरियत से? आज CSS PMS और PCS जो ऐसे राइटिंग है उसके पाँचवें लेक्चर के साथ, पाँचवीं नशिस्त के साथ आप लोगों के साथ मौजूद हैं हम। और पिछले 5 लेक्चर माशाल्लाह बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा, बड़ा मुनासिब फीडबैक। और अल्लाह ताला बहुत अजर दे मियाँ शफीक साहब को, जिन्होंने ये एक इनिशिएटिव शुरू किया। और एक्चुअली आई गॉट अ चांस टू वॉलंटियर उन लोगों के लिए जो कि लाहौर नहीं एक्सेस कर सकते, जो कि बैरून मुल्क बैठ के तैयारी करते हैं, या फिर वो लोग जो कराची में हैं या बलूचिस्तान के कुछ दूर दराज एरियाज़ में या KP के दूर दराज एरियाज़ में, इवन पंजाब के कुछ ऐसे हमारे दोस्त जो कि दूर दराज एरियाज़ में बैठ के तैयारी करते हैं CSS की। उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हमारे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त इस फोरम पे आते हैं और वॉलंटियर गुफ्तगू करते हैं, गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, और ये एक इस लिहाज से बड़ा यूज़फुल फोरम है। आज आई विल टॉक अबाउट राइटिंग इंट्रोडक्शन। एक CSS या PMS ऐसे जो है उसका इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन के पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट में किस तरह से एक लिंक होता है, कौन से डूज एंड डोंट्स हैं जिनको हम माइंड में रखेंगे जब हम एक इंट्रोडक्शन डिज़ाइन करेंगे। इन सब बातों से पहले मुझे 2 या 3 बातें और करनी हैं, keeping in view the feedback and keeping in view the people जिन्होंने राब्ता किया प्रीवियसली कि सर आप हमारा PCS अनाउंस हो गया है, KPK का PMS जो है, फिर PMS बलूचिस्तान का अनाउंस हुआ है, फिर पंजाब का भी एट द सेम टाइम अनाउंस हुआ है। लोग CSS की तैयारी भी इसके साथ साथ कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ देम आर इन नीड ऑफ गाइडेंस। डेफिनेटली ऐसे राइटिंग की गाइडेंस जो है उसके बगैर तो गुजारा नहीं। अभी इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक दोस्त का सवाल था कि सर ये मतलब ऐसे राइटिंग कितना अहम है। तो आई वाज जस्ट टेलिंग हिम कि ऐसे राइटिंग आपको क्या लगता है कितना अहम है। तो ही सेड कि मैं तो बाकी सब्जेक्ट तैयार कर रहा हूँ एंड ऑल दैट। मैंने कहा यार CSS का या PMS का ऐसे राइटिंग का छोड़ के ना पढ़ना ऐसे राइटिंग, किसी या बाकी सब्जेक्ट्स पर फोकस करना। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आपको डॉक्टर बनने का शौक़ है और आप उस शौक़ में MBBS पार्ट 1 की किताबें तो उठा के पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन आप एंट्री टेस्ट ना तैयार करें क्योंकि आपको लगे कि वो बहुत मुश्किल है। यही मिसाल और अहमियत है CSS के ऐसे की कि दिस इज़ काइंड ऑफ एंटी टेस्ट, इसलिए तो इतनी बड़ी तादाद इसमें ड्रॉप हो जाती है। जो 2-3 बातें मैं आज की इस गुफ्तगू को करने से पहले करूँगा। पहली बात तो ये है कि जो दोस्त एक्सेस नहीं कर सकते लाहौर, और देवर टाइम एंड अगेन आस्किंग फॉर सर गाइडेंस या कोचिंग या ट्रेनिंग का कोई सीन, आई एम ट्राइंग कि उनके लिए कोई तरतीब इस तरह की बन सके। In this regard, those who are willing or those who are in need of guidance, वो मुझे FB पे इनबॉक्स कर दें। I'll try to help them out। कोई ना कोई तरतीब निकालेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़, ये जो ट्यूटोरियल्स हैं जो हम ये वीडियो की शक्ल में बना के आपको यहाँ पे मतलब पोस्ट कर देते हैं CSS क्लब में, ये अब एक दोस्त है उन्होंने YouTube पे भी यहाँ से मतलब सेव किए हैं और वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। हाउ इज़ डूइंग ऑल दैट आई डोंट रियली नो, लेकिन उन्होंने वो ये वाला काम कर दिया है। नाउ लेक्चर 1, 2, 3, 4 बाय सर अमानुल्लाह गोंदल ऑन ऐसे राइटिंग अवेलेबल ऑन YouTube। आज 5वां है, ये भी उम्मीद है वो नौजवान यहाँ से उठाएगा और वहाँ पे अपलोड कर देगा ताकि वो लोग जो इस पेज का हिस्सा नहीं है, यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते, वो वहाँ से पढ़ लें। मतलब एनी हाउ उनको फ़ायदा हो जाएगा। बाकी आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो वो आप बाय द एंड ऑफ
جس کلاس سے ہم پوسٹ کر دیتے ہیں تو پھر میں اس کے جوابات اگر یہاں پہ ٹائم ملے آخری 8-10 منٹ تقریباً آپ 15 منٹ کے بعد پوچھنا شروع کر دیں گے تو میں ان کے جواب دے دوں گا. اور اس کے بعد پھر ہم کسی اور چھٹے لیکچر میں جب ہم جائیں گے تو ہم کوئی اس طرح کی ترتیب بنائیں گے کہ چھٹے لیکچر میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ باڈی آف ایسے جو ہے اس کو کنسٹرکٹ کرنے کا طریقہ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے. سو انٹروڈکشن از ایکچولی دا فیس آف ایسے. انٹروڈکشن مینس ایگزامنر آپ کا انٹروڈکشن پڑھتا ہے تو پڑھنے کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے پیج 2 پہ جانا ہے یا پھر آپ نے اٹیمپٹ 2 پہ جانا ہے. یہ یہاں پہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. پیج 2 تبھی پڑھا جاتا ہے بائی دا ایگزامنر اگر پیج 1 لائک انٹروڈکٹری پیج جو پہلا ہے اس میں اسے لگے کہ یہ اگلے پیجز پہ پاس ہونے کی کوشش کر رہا ہے. ادروائز پہلے پیج پہ ڈیسیجن ہو جاتا ہے. وہاں پہ ہی بہت سارے لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور آئی مسٹ سے کہ ہر بندہ ہی ایکسپوز ہو جاتا ہے اس ترتیب سے. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے انٹروڈکشن کو اتنا اچھا بیان کرنا ہے, اتنا اچھا بنانا ہے کہ یہ پیج 2 تک تو آپ کو لے جائے. نمبر 1. نمبر 2, introduction gives the examiner an idea about your knowledge, relevance, skill, logical sequence, your important points, your I must say کہ ایسے کے بارے میں آپ کے پاس جتنا اسلحہ یا بارود یا مواد موجود ہوتا ہے جو آپ نے اگلے 3 گھنٹے چلانا ہے اس سارے کا پتہ ایگزامینر کو پہلے ایک پیج جو کوئی انٹروڈکشن کا ہوتا ہے اس پہ لگ جاتا ہے. اور انٹروڈکشن کے بارے میں استاد کہتے تھے کہ یار فرسٹ امپریشن ہوتا ہے انٹروڈکشن, کہ ایک بندہ جیسے ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا اوپر سے کوئی بندہ داخل ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار دیکھو فریش لگ رہا ہے, مطلب دیکھو ایکٹیو لگ رہا ہے, اور ایک بندہ اوپر سے داخل ہم کہ یار کتنا ڈل لگ رہا ہے اینڈ آل دیٹ. تو ایسے ہی آپ کا جو پہلا انٹروڈکشن کا پیج ہے وہ آپ کا پہلا امپریشن ہے. دوستوں کے سوال آ رہے ہیں, میں ان کا جواب دے پاؤں گا تقریباً 12-13 منٹ بعد. تو آپ لوگ پہلے یہ گفتگو سن لیں, اس کے بعد اس کے حوالے سے یا اس کے علاوہ کوئی سوالوں کے آپ نے جواب چاہیے ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. انٹروڈکشن کو ہم ایک اور ترتیب سے بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اس کو شروع سے ہی انٹروڈکشن سے شروع کر دیتے ہیں, اس پہ رف ورک نہیں کرتے, ورک آؤٹ نہیں کرتے. آئی مسٹ ریکمینڈ اینڈ آئی ہیو لرن فرام مائی ٹیچرز دے ٹاٹ اس کہ بھائی انٹروڈکشن رف میں ایک بار ضرور لکھ کے دیکھ لینا. بھائی اتنا سینسٹیو ایشو پروسیس یا یہ مرحلہ ہے تو کیوں جلد بازی کی جائے. میرا یہ سوال دوستوں سے ہوتا ہے اکثر کہ کیوں جلد بازی کی جائے. تو میں تو مطلب شروع میں سے ہی لکھ لیتا ہوں. یار پہلے رف میں ایک بار لکھ لو. میں بذات خود پی ایم ایس کے ایسے میں بھی سی ایس ایس کے ایسے میں بھی پہلے اپنا انٹروڈکشن رف میں لکھا, وہاں اس کی ترتیب کو 1-2-3 بار الٹ کیا, الفاظ تبدیل کیے. مجھے 2-3 ورڈز بڑے اچھے لگ رہے تھے, میں نے وہ ایڈ کیے. پھر میں نے دیکھا کہ ان کی مجھے اسپیلنگ نہیں آتے, میں نے وہ ورڈز ہٹائے, ان کی جگہ پہ سادے سے الفاظ لگائے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں. نو اسپیلنگ اینڈ گرامیٹیکل مسٹیکس ان یور انٹروڈکشن پارٹ پلیز. اگر آپ نے کوئی اسپیلنگ یا گرامیٹیکل مسٹیک کر دی ہے اپنے انٹروڈکشن پارٹ میں پہلے ہی صفحے میں فیس آف دا ایسے میں, ڈونٹ وری, دیٹ از ناٹ اے مسٹیک, دیٹ از اے بلنڈر. دوسرے پیج پہ نہیں جائے گا ایگزامینر. اس کے بعد ڈسپلے آل یور وائٹل کارڈس. ڈسپلے آل یور وائٹل کارڈس ان انٹروڈکٹری پارٹ, بیکاز ان وائٹل کارڈز کو آپ نے لے کر چلنا ہے پورے 2500 ورڈز. اور وہ جو آپ کے وائٹل کارڈز ہیں
जो 2500 वर्ड्स आपको बेसिस प्रोवाइड कर रहे हैं डिस्कशन की, एग्जामिनर को अगर पहले पेज पे नज़र आ जाते हैं, एक बहुत अच्छा इंप्रेशन। आप जेनेरिक गुफ्तगू नहीं करेंगे अपने इंट्रोडक्शन में, प्लीज़, नो जेनेरिक डिस्कशन, लंबी चौड़ी हिस्ट्रियाँ और जनाब रटे रटाए मुश्किल अल्फाज के जुमले, और ख़ुदा के लिए अपनी अंग्रेज़ी में लिखिएगा इंट्रोडक्टरी पार्ट भी। कुछ दोस्तों को हमने देखा कि वो डॉन न्यूज़पेपर और दाएं बाएं से औखी औखी अंग्रेज़ी वाले मोटे मोटे पैराग्राफ उठा लेते थे, क्यों इंट्रोडक्शन में लिखूंगा, ज़रा बड़ा इसका अक्स पड़ेगा एंड ऑल दैट। तो उसका होता यूँ है कि एक सफ़ा तो अक्स मौजूद रहता है और दूसरे सफ़े पे फिर मेडन शेखुपुरा अंग्रेज़ी शुरू हो जाती है, तो दैट इज़ रियली प्रॉब्लमेटिक। अब आते हैं हम इंट्रोडक्शन के हिस्सों की तरफ। इंट्रोडक्शन के 3 हिस्से होते हैं मेन। मैं एक मिसाल देता हूँ कि हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो है 20 लाइन्स का। ऑलराइट, इसको हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला हिस्सा 4 लाइनों का, दूसरा हिस्सा 14 लाइनों का और 12 लाइनों का, और तीसरा हिस्सा भी 4 लाइनों का। 4 और 4 8 और 12 20 हो गई। अब इनको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, मैं आपको एक मॉडल दे दूंगा ना। वैसे तो CSS के ऐसे का इंट्रोडक्शन जो होता है दैट इज़ क्वाइट लेंथी, 1.5 पेज अराउंड, क्योंकि आपने उसकी बेसिस पे आगे फिर 2500 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो इस तरह से पहला जो हिस्सा है, जो कि मैं कहता हूँ 4 लाइनों का है, उसका नाम है ओपनिंग पार्ट। दूसरे हिस्से का नाम है बॉडी पार्ट, ऐसे की इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तीसरे हिस्से का नाम है कंक्लूडिंग पार्ट। ओपनिंग ऑफ द इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन। इसके बाद ये जो 4 लाइनें हैं, इसके 2 हिस्से हैं फर्दर। पहला हिस्सा है, उसका नाम है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। नंबर 2, दूसरा हिस्सा है, उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक। तीसरा हिस्सा इसका नहीं है, वो फिर बॉडी शुरू हो जाती है। जनरल टू स्पेसिफिक डेडलाइन का होगा अराउंड, आपका टॉपिक है डेमोक्रेसी, एजुकेशन है आपका टॉपिक, तो एजुकेशन आपने स्टेटमेंट बना ली है इससे पहले और वो सारा काम कर लिया हुआ है। एजुकेशन पे आप जनरल 2 लाइनें या 1.5 लाइन लिखेंगे, और दैट कैन बी एनीथिंग लाइक कि एजुकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ एनी सोसाइटी। ये आप इस तरह से लिखते हैं, ये एक जनरल लाइन होगी। उसके बाद फिर आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक उठा के यहाँ पे लिख देनी है, जनरल टू स्पेसिफिक। ये इंट्रोडक्शन की पहली 4 लाइनें हैं। मैं एक छोटे इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। बड़े इंट्रोडक्शन में ये थोड़ा सा मतलब लाइनें बढ़ जाती हैं, मतलब 4 के बजाय वहाँ पे पहली 4 लाइनें जनरल आ जाती हैं और फिर 2 लाइनें आपकी स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक की स्पेसिफिक आ जाती हैं। जनरल टू स्पेसिफिक। कुछ दोस्त कहते हैं कि सर आप बिल्कुल स्पेसिफिक पे क्यों नहीं चले जाते, फलां टीचर या फलां बंदा तो बता रहा था कि मैंने स्पेसिफिक किया था शुरू में, मैं पास हो गया। यार वो हो जाता है, आप डायरेक्ट हिट भी कर सकते हैं। एक मेथड है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक और दूसरा मेथड है डायरेक्ट हिट while starting your introduction. But to me the safe haven is आप यार जनरल टू स्पेसिफिक आएँ, ये दिस इज़ व्हाट आई रिकमेंड। और बाज़ औक़ात डायरेक्ट हिटिंग में यू कुड से समथिंग वियर्ड और एनीथिंग, लेकिन जब आप जनरल टू स्पेसिफिक आते हैं तो फिर आप एक माइंड बना के एग्जामिनर का फिर अपनी स्टेटमेंट की तरफ लेकर आते हैं, तो ये ज़्यादा सेफ है। बाकी डायरेक्ट हिटिंग इज़ अलाउड बट इफ़ यू आर डैम कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्किल। ये 4 लाइनें मुकम्मल हो गई। पहली 2 लाइनें जनरल गुफ्तगू और अगली 2 लाइनें स्पेसिफिक, यानी अपनी स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक। ये आपकी इंट्रोडक्शन के पहले 4 लाइनें मुकम्मल हुई और इट इज़ कॉल्ड ओपनिंग पार्ट। डन।
اب جب آپ نے یہاں پہ اپنی اسٹیٹمنٹ آف ٹاپک ڈسپلے کر دی اپنے ایسے کے انٹروڈکشن میں آفٹر جنرل ٹو دا اسپیسیفک، یہاں پہ ایگزامینر جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوگا کہ اس نے دعویٰ کر دیا ہے یہاں پہ، یہ اس کی جو اسٹیٹمنٹ آف ٹاپک ہے. فار ایگزامپل آپ کا ایجوکیشن پہ ایسے ہے تو آپ لکھتے ہیں کہ ایجوکیشن ان پاکستان is going to have a bright future، یا ایجوکیشن ان پاکستان از امپروونگ. یہ ایگزامینر کے لیے ایک دعوے کی حیثیت رکھتی ہے. ایگزامینر کو اب اس بات کے پروف میں کیا چاہیے؟ سالڈ، اسٹرانگ، لاجیکل ایویڈنسز، پوائنٹس، کارڈس، کہ یہاں تو تم نے کہہ دیا ہے کہ ایجوکیشن ان پاکستان از گوئنگ ٹو بی گڈ ان فیوچر. تو اس کو اب پروو کرنے کے لیے ڈو یو ہیو سم کارڈس، ڈو یو ہیو سم پوائنٹس، 1 2 3 4 5 کتنے؟ تو آپ یہاں پہ اپنے کارڈز ڈسپلے کرنے جا رہے ہیں. دس از کالڈ باڈی پارٹ. یہ ہمارے ایک استاد تھے محسن احسان صاحب، وہ بھی ہمیں اس طرح ہی گائیڈ کرتے تھے کہ آپ نے جنرل ٹو اسپیسیفک آنا ہے، اسپیسیفک آ کے آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ آف ٹاپک لکھ دینی ہے، اور جو ہی آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ آف ٹاپک لکھنی ہے اس کے بعد اس اسٹیٹمنٹ آف ٹاپک کو پروو کرنے کے لیے آپ نے کارڈز ڈسپلے کرنے شروع کر دینے ہیں کہ پاکستان میں ایجوکیشن اچھی ہونے جا رہی ہے کیونکہ 1 2 3 آر دا فیکٹرز جن کی وجہ سے ایجوکیشن اچھی ہونے جا رہی ہے. پھر 1 2 3 ایسے فیکٹرز ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ایجوکیشن کو بہت آگے لے جائیں گے. ایجوکیشن ٹھیک ہونے جا رہی ہے کیونکہ 1 2 3 جو ایک فیکٹرز ہیں ان کے زیر اثر تعلیم کا معیار بلند ہونے جا رہا ہے. یہاں پہ ایگزامینر دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس 1 2 3 پوائنٹس گڈ، اگلے 1 2 3 4 پوائنٹس گڈ، اگلے اس کے پاس. تو ایگزامینر آپ کی جو اوپر کی گئی ایک اسٹیٹمنٹ یا دعویٰ ہے اس کی سپورٹ میں 6 7 8 9 10 پوائنٹس ویلڈ دیکھ چکا ہے. اب اس کا مائنڈ بنا ہے کہ اس کو ایسے پروسیڈ کرنے کے لیے ریلیونس، کانٹینٹ اور پوائنٹس کی کوئی کمی نہیں ہے. دیٹس فائن. اور بعض اوقات 2 ڈائمینشن ایسے ہوتا ہے جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیموکریسی کا جو پاسٹ تھا وہ بالکل مسائل کا شکار رہا ہے، اب ڈیموکریسی کا فیوچر بہتر ہونے جا رہا ہے. اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پہلے پاسٹ کے کارڈز ڈسپلے کر دیتے ہیں کہ 1 2 3 کی وجہ سے پاسٹ ٹھیک نہیں رہا، پھر 1 2 3 کی وجہ سے پاسٹ میں مسائل رہے ہیں، پھر 1 2 3 کی وجہ سے ڈیموکریسی کوڈ ناٹ فلرش اینڈ آل دیٹ. اور پھر آپ وہاں سے ایک ٹرانزیشنل سینٹینس لکھتے ہیں کہ اب ہمیں لگتا ہے کہ اس کا فیوچر بہتر ہے کیونکہ 1 2 3 فیکٹرز. اب ایگزامینر کو یہ جو کارڈز ہیں یہاں پہ یہ ڈسپلیڈ نظر آتے ہیں. اب ہوتا یوں ہے ہمارے دوست چلے جاتے ہیں ہسٹری میں اور لمبی فلمیں UN کی رپورٹس اٹھا کے لانا شروع کر دیتے ہیں، پھر کچھ لوگ جناب انالیسز کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایگزامینر کو یہاں پہ چاہیے ہوتے ہیں کارڈز، بیسیکلی پوائنٹس چاہیے ہوتے ہیں، وہ دلائل چاہیے ہوتے ہیں جن کی جس بیسس پہ آپ نے اوپر لکھی ہوئی اسٹیٹمنٹ آف ٹاپک کو پورے 2500 ورڈز لے کے جانا ہے. آپ یہاں پہ جنیرک ہو جائیں جی پاکستان میں اس طرح تھی، پھر سیاسی حالات خراب ہو گئے تو اس طرح سے ہو گیا، ایک پوائنٹ پہ آپ 3 لائنیں لکھنا شروع کر دیں. اب ایگزامینر آپ کی 8 10 15 لائنیں پڑھ کے نا صرف 4 پوائنٹس 5 پوائنٹس دیکھتا ہے کہ یار اس کے پاس یہ اپنی اسٹیٹمنٹ آف ٹاپک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے صرف 4 5 چیزیں ہیں. بھلے آپ نے اگلی 8 10 لائنوں میں باقی چیزیں لکھ بھی دی ہوں لیکن وہ ایک ڈیلیڈ امپریشن ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں اگر وہ پہلی جنرل ٹو اسپیسیفک اور پھر جب آپ باڈی آف انٹروڈکشن شروع کرتے ہیں جہاں پر کارڈ ڈسپلے کرتے ہیں پہلی 8 9 لائنوں میں اگر اس کو پوائنٹس مل گئے یا نظر آ گئے تو اس کو آپ کے آنے والے 2500 ورڈز جس پہ بیس کریں گے وہ والے پوائنٹس کا اندازہ ہو جائے گا. آپ کا نالج، آپ کا ریلیونس، آپ کا اسکل، آپ کی کلیئرٹی، آپ کے وکیب جو آپ وہاں پہ یوز کی، ریلیونٹ ٹرمینالوجی، سارا کچھ
اس کو وہاں پہ آئیڈیا ہو جائے گا. یہ والی جو 12 لائنز ہیں ان میں آپ اپنے کارڈز ڈسپلے کرنے ہیں ون وے اور دا ادر یہیں پہ. اگر کارڈز کی تعداد بہت زیادہ ہے تو دوستو آپ جو ٹاپ 10 ہیں وہ ڈسپلے کر دیں, ٹاپ 8 ڈسپلے کر دیں. اور اس میں دیکھیے گا لاجیکلی ایک چیز دیکھیے گا, جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں وہ پہلے آنے چاہیے. یہ نہ ہو کہ بہت جو لیس امپورٹنٹ ہیں وہ پہلے آ جائیں. یہ بھی خرابی لوگ کر دیتے ہیں. پہلی جو 4 لائنیں مکمل ہوئی ہماری, اور وہ تھیں فرام جنرل ٹو اسپیسیفک, مکمل ہو گئی. اس کے بعد ہماری 12 لائنیں, 12 لائنز باڈی آف انٹروڈکشن. اس میں کیا کیا ہم نے, اپنے کارڈز اور وائٹل پوائنٹس ڈسپلے کر دیے. اینڈ ٹورڈز دا اینڈ ہمارے پاس رہ جاتی ہیں اگلی 4 لائنیں, اور اس کو ہم کہتے ہیں کنکلوڈنگ پارٹ آف دا انٹروڈکشن. انٹروڈکشن کے کنکلوڈنگ پارٹ میں ہمارے پاس 4 لائنیں ہیں, اور اس میں ہم نے 3 چیزیں ایگزامینر کو بتانی ہوتی ہیں. پہلی چیز انڈورسمنٹ, کہ میں نے اوپر جو کچھ کہا ہے وہ مطلب آئی ریئلی مین اٹ, دس از اے ریئلٹی. اپنی ہی بات کو انڈورس کرنا ہے آپ نے, کہ اگر ایجوکیشن پہ ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ ان فیکٹرز کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے کہ ایجوکیشن کا فیوچر بہتر ہونے جا رہا ہے. اگلی چیز جو ہے آپ کے کنکلوڈنگ پارٹ میں, وہ انڈورسمنٹ کے بعد وہ ہے آپٹیمزم. آپ بھلے کسی طرح کا بھی ایسے لکھ رہے ہوں, آپ لکھ رہے ہیں نا کہ ڈیموکریسی کا فیوچر ڈارک ہے پاکستان میں فار ایگزامپل, تو آپ یہاں پہ انڈورسمنٹ کے بعد یہ نہیں کہیں گے کہ اگلے 2 سال ڈارک ہے, نہیں. یہاں پہ آپ ٹرائی کریں گے ایک برائٹ سائڈ, ایک ہوپ اورینٹڈ سائڈ دینے کی. یہ آپ کا کنکلوڈنگ پارٹ آف انٹروڈکشن چل رہا تھا. نمبر 1 اس میں کیا ہو گیا, نمبر 1 اس میں انڈورسمنٹ ہو گئی, نمبر 2 اس میں آپٹیمزم یا ہوپ, اور نمبر 3 اسپیسیفک ٹو جنرل, کہ اگر پاکستان میں یہاں پہ لوگ محنت کریں یا حالات اچھے کریں, ہوپ کے بعد فوراً آپ نے کہنا ہے وہ پھر وہ دن دور نہیں کہ جب پاکستان بھی دنیا کی باقی قوموں کی طرح اچھا ایجوکیشن یا اچھی ڈیموکریسی یا وٹ ایور یور ٹاپک از حاصل کر سکے گا. دس از گاٹ فرام جنرل ٹو اسپیسیفک, ناٹ اٹ از فرام اسپیسیفک ٹو جنرل. ہمارا ایسے اس ترتیب سے شروع ہوتا ہے کہ پہلا حصہ اوپننگ پارٹ, جنرل ٹو اسپیسیفک, جنرل 2 لائنیں, جنرل اسپیسیفک 2 لائنیں, اسٹیٹمنٹ آف ٹاپک, پھر باڈی, اور باڈی میں آپ اپنے کارڈز یا اپنے پوائنٹس جو اپنے آؤٹ لائن میں اور وہ جو آپ نے ایک لمبی مشق میں تیار کیے تھے وہ ڈسپلے کر رہے ہیں. اور دا تھرڈ پارٹ از کنکلوڈنگ پارٹ. کنکلوڈنگ پارٹ کے 3 حصے, پہلا حصہ کنکلوڈنگ پارٹ کا آپ کی انڈورسمنٹ, دوسرا آپٹیمزم, اور تیسرا اسپیسیفک ٹو جنرل. یہ آپ کا دوسرے لفظوں میں انٹروڈکشن جہاں سے شروع ہوتا ہے اسی ترتیب سے وہاں پہ آ کے دوبارہ آپ کو ختم ہوتا نظر آتا ہے کہ فرام اسپیسیفک جنرل ٹو اسپیسیفک, دین باڈی, اینڈ دین ٹو کنکلوڈنگ پارٹ وچ از فرام اسپیسیفک ٹو جنرل. تو یوں آپ کو اپنے ایسے میں ایک انٹروڈکٹری لیول پہ ہی ایک کوہرنس نظر آتی ہے, اور ایگزامینر اس کو دیکھ کے ایک بہت اچھا امپریشن ڈیولپ کرتا ہے. اور اگر آپ اپنے انٹروڈکشن میں آئیں بائیں شائیں مارنا شروع کر دیں, دائیں بائیں کی باتیں کرنا شروع کر دیں, نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسی لیول پہ آ کے ایگزامینر کو آپ کی بکھری ہوئی سوچ کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اپنے ایسے کا جس کی بیس پہ آپ نے پورے کے پورے 2500 ورڈز لکھنے ہیں, یہاں پہ آپ کو مطلب اپنا وہ سارا کچھ یہاں اکٹھا نہیں کر سکے تو آپ کیسے آگے مینیج کریں گے. نمبر نیکسٹ جو ہے وہ ہے کہ انٹروڈکٹری پیراگراف جو ہے یہ ایک پیراگراف ہوتا ہے. اس میں جنرل ٹو اسپیسیفک ٹو باڈی ٹو کنکلوڈنگ پارٹ, اس میں بریکس نہیں ہوتی. 1.5 صفحے تک بھی چلا جائے تو یہ ایک پیراگراف رہے گا, اس میں سب پیراگراف یا بریکس نہیں آئیں گی. دوسرا دوست سوال کر رہے تھے کہ اگر ہم ایک کوٹیشن سے شروع کرتے ہیں, کسی کی کوٹ ہے کہ مطلب دس از لائک
تو I don't recommend because my respected teachers and senior gurus, they never recommended this کہ آپ کسی ایک کی کوٹ سے شروع کریں. سر کہتے تھے کہ یار یہ امپریشن عجیب سا آتا ہے جیسے آپ پرائر نالج سے کام شروع کر رہے ہیں. تو اپنی مطلب جو وقت ہے وہ یہاں پہ ظاہر کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. اینڈ ڈو دس. اس کے بعد انٹروڈکشن میں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اسپیلنگ اور گرامیٹیکل مسٹیک بہت کیئرفل رہنا ہے. اور دوسرا جنرل گفتگو نہیں کرنی. جنرل گفتگو کے لیے میں نے بتایا نا صرف ایک 1.5 لائن ہے, اس سے زیادہ نہیں. اسپیسیفک گفتگو کرنی ہے, اسپیسیفک, اور اسپیسیفک میں بھی مین پوائنٹس ایڈ کرنے ہیں. کوئی یہاں پہ لمبی فلم نہیں چلانی شروع کر دینی. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ایک ہارم لیس اور سیف اور ایسا انٹروڈکشن بنانے میں ہیلپ کرتی ہیں جس کو پڑھ کے ایگزامینر پیج 2 پہ جاتا ہے, نہ کہ آپ اٹیمپٹ 2 پہ جاتے ہیں. آپ سب لوگوں کی کامیابی کے لیے ڈھیروں دعائیں. اور نیکسٹ, ہاؤ ٹو رائٹ باڈی پارٹ آف یور ایسے اینڈ ہاؤ ٹو رائٹ پیراگرافس, اس پہ ڈسکشن لے کر حاضر ہوں گے. تب تک آپ لوگوں کے لیے ڈھیروں دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے اور خوش رہیں, آباد رہیں. فی امان اللہ.